مروت صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا، آپ قانون ساز اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، آپ کی آواز میں وزن ہے، ہم اس سے قومی سطح پر یکجہتی پیدا کرتے ہیں یا قومی سطح پر تقسیم پیدا کرتے ہیں کہ رات کو جاتے ہیں بیوی بچوں کے سامنے یا اس کی ماں یا ساس کے سامنے بندہ اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں، پھر 6 8 8 10 10 ایف آئی آریں کاٹ دیتے ہیں؟ جس دور میں اور جتنے ادوار میں ایسے کام ہوئے ہیں، اس نے اتھارٹی آف لا، اتھارٹی آف کورٹس اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی ایروژن کی ہے. اور جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ جو لالیسنس ہیں، یہ عدم استحکام جو ہیں، یہ ان سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. یہاں سے صفحہ کو اٹھایا پولیٹیکل ورکر، کل ہی پی ٹی آئی کے ایک ورکر جو ہیں وہ بیل آؤٹ ہوا جیل سے، آگے سے اس کے ماں باپ کے سامنے، پھر اس کو پولیس نے کھینچ کے کراچی میں. آپ کی یہ جو ہارٹ سٹیٹ کی بات کی نا، یہ ہارٹ سٹیٹ ہوتی ہے. آپ نے ذرا تعریف جو کی نا، ہارٹ سٹیٹ کی تعریف یہ ہے، وہ ریاست جو اتھارٹیرین رجیم کے بل بوتے پہ اپنے قوانین کا شفافیت کے ساتھ اپلیکیشن کرتی ہیں، اس کو ہارٹ سٹیٹ کہتے ہیں. اور انہوں نے علل اعلان کہا ہے کہ ہم اب اپنے قوانین کا جو ہیں بالکل، تو لہٰذا دس از دا ہارٹ اسٹیٹ دے آر کلیمنگ. ہارٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن تو لا میں یہ ہے، صاف اسٹیٹ وہ ہوتی ہیں جہاں پہ تھوڑا سا راستہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، تھوڑی سی لالسنس ہوتی ہے. نہیں سر، ہارڈ اسٹیٹ از رول آف لا، اور سافٹ اسٹیٹ وہاں ہے جہاں پور گورننس ہے، کوئی رول آف سافٹ اسٹیٹ ہے، وہاں لوگ بھاگتے ہیں کہ نظام ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ. ہارٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن لا میں یہ ہے، وہ اسٹیٹ جو اپنے قوانین کا اطلاق پوری شفافیت کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں اتھارٹیرین رجیم ہو. اور ہے نا پاکستان میں اتھارٹیرین رجیم ہے. اچھا، اس کی میرے خیال ہے دانیال صاحب بیرسٹر ہیں آپ، تو میرے خیال ہے بہتر وضاحت کر سکیں گے. آپ نے تو کمیٹی بنا دی ہے پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے، تو پھر وہاں یہ اتھارٹیرین انفورسمنٹ آف لا ہے یا کیا ہے یہ؟ دیکھیں، جو کمیٹیز بنتی ہیں وہ انلیگل انفورسمنٹ آف لا کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی. وہ یہ میک شور کرتی ہیں کہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں ان کو روکا جائے، کوئی یوز یا ابیوز آف پاور نہ کرے، اور جو لوگ اپنے فورمز کو غلط میڈیم کی طرح یوز کرتے ہیں، کوئی کسی کو ملائن کرنے کے لیے، کوئی کسی کو ہراس کرنے کے لیے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کرنے کے لیے، ان کو ایڈریس کیا جائے اور وہ ایڈریس کریں. اور اسی طرح وائس ورسا، جہاں لا انفورسنگ ایجنسیز بھی جہاں انچ کی ضرورت ہو وہاں مائل یا وہاں 10 میٹر نہ لیں. تو یہ کمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ دونوں سائڈ کو دیکھتی ہیں اور اس کو ایویلویٹ کرتی ہیں کہ بیلنس آف پرابیبلٹی میں کہ دے وڈ ٹیک دا رائٹ ڈائریکشن. اور آئی ایم ہوپ فل کہ جو اس کو مس یوز جو ہے، گورنمنٹ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ آج اگر ہم پوڈیم کے سائڈ پہ ہیں تو کل ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے، کہ چیزوں کو مس یوز نہ کیا جائے اور ایسی چیزیں جو مس یوز ہو سکتی ہیں ان کو روکا جائے. یہ میں عرض کر دوں، ہارٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن جو ہے لیگل ڈکشنری میں، a hard state represent a strong authoritative government with the capacity to maintain law and order through coercive means such as the military police and the legal system. In contrast, a soft state reflects a weaker government with limited enforcement power, where lawlessness, corruption, and a lack of institutional strength may prevail. This dichotomy is crucial in understanding the dynamics of governance, especially in a country like Pakistan. تو یہ جو اصطلاح یوز ہوئی ہے نا، نادانستگی میں وہ غلط سینس میں صحیح اصطلاح استعمال کر دی گئی ہے. سر اس پہ کمیٹی بن گئی ہے سر، تو میرا خیال ہے ابھی اس کی تصحیح وہ کریں گے. تو تصحیح تو حکومت کو کرنی ہے. میرے ساتھ بیٹھے میرا خیال ہے ہارڈ اسٹیٹ کا کیا مطلب، وہ کیا بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ ہارڈ اسٹیٹ مین اتھارٹیرین رجیم جو اپنے مقاصد کے اصول کے لیے شفافیت تک جا سکتی ہے. دانیال صاحب بتائیے، ابھی ہمارے سامنے ایک سچویشن ہے بنو میں، کرک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، بلوچستان میں، وہاں آپ کو پولیٹیکل پروسیس چاہیے. اب اگر ہارڈ اسٹیٹ کی وہ ڈیفینیشن جو مروت صاحب نے بتائی ہے تو وہاں تو پولیٹیکل پروسیس کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں تو پھر آپ ڈنڈا ہی صرف استعمال کریں گے. دیکھیں، پہلی چیز وہ کیا کہتا ہے، ہارڈ اسٹیٹ ڈز ناٹ مین ریجیڈیٹی فار اٹس اون سیک. ٹھیک ہے نا، کہ جہاں آپ کے ہارڈ اسٹیٹ کی جہاں بات کر رہے ہیں کہ جہاں ابھی آپ کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جہاں آپ کے بچے جو ہیں وہ ان کو وہ شہادتیں نوش کر رہے ہیں، 6 7 جوان روز شہادتیں کر رہے ہیں، وہاں رول آف لا کی امپلیمنٹیشن، وہاں ان کو پروٹیکٹ کرنا اور پبلک ایٹ لارج کی سیفٹی کو ایڈریس کرنا اور میک شور کرنا
کہ بھائی کہ یہ ایڈریس ہو اور اس کو لے کے چلا جائے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو یا کسی کی اس کو مجروح کرنا یا کسی کو بریچ کرنا, مطلب اٹ از فار دم ٹو ریکور اور پروٹیکٹ اپنا جو سٹانس ہے اس کو. اور دیکھیں یہ کسی ایک ایوریج پاکستانی یا ایک نارمل پاکستانی یا جو نارمل وہ ہیں اس کے اوپر اس کی نہ امپلیمنٹیشن ہے نہ ہوگی. دس از ویئر وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ دو جرنلسٹ ہیں, ایک فرحان ملک اور ایک یہ وحید مراد جس کا میں نے نام لیا ہے, وہ بھی نارمل پاکستانی ہے, اور بلوچستان والا سارا وہاں پولیٹیکل پروسیس چاہیے آپ کو. یقیناً یہ جو رول آف لا کی بات ابھی انہوں نے استعمال کی نا, رول آف لا یہ ہے کہ آپ گھروں سے لوگوں کو اٹھائیں, گم شدہ رہیں, ایک مقدمے سے باہر آتے ہیں دوسرے میں آپ اس کو ان کو ٹھونکتے ہیں. یہ رول آف لا کے منافی باتیں ہوتی ہے. رول آف لا وہ ہوتا ہے کہ پولیس کا آفیسر, ایجنسیوں کا آفیسر کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کام پہ کس کے نتائج ہوں گے. یہاں کتنے ہزاروں لوگ مسنگ ہے. یہ جو بلوچستان اور کے پی میں آپ جب تک لوگوں کو مسنگ پرسن کے حوالے سے مطمئن نہیں کریں گے تو یہ آپ کا ہارڈ سٹیٹ پہ سیدھا جانا, اگر جنگی حل ہوتا تو حل تو نکل آیا ہوتا ہے. 24 سال سے ہم حالت جنگ میں, لہذا ہارڈ سٹیٹ بنائیں یا سافٹ سٹیٹ بنائیں, آپ نے پاکستان کے مسائل کا حل پاکستانیوں کے ساتھ سیاسی بات اور گفتگو شنید سے نکالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اعلان کریں میں ہارڈ سٹیٹ ہوں, 2 ہفتے آپ ہارڈ سٹیٹ رہیں اور 2 ہفتے کے بعد پھر آپ یو ٹرن لیں. دانیال صاحب آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے, آپ نے بلوچستان میں کیسے آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ کے پی میں سرٹن ایریاز کے اندر جہاں ٹی ٹی پی میں آپ کو پہلے ایک سمپلسٹ ڈیفینیشن, بلوچستان میں جہاں پولیٹیکل سیاسی مسائل ہیں وہاں آپ کو پولیٹیکل پروسیس بھی شروع کرنا ہے. دیکھیں پولیٹیکل مسائل کا دیکھیں کوئی اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. آپ نے جہاں ان کو انگیج کرنا ہے وہاں انگیج کرنا ہے, اور اس انگیجمنٹ کے بغیر آگے کوئی طریقہ سیاست میں نہیں ہے. پولیٹیکلی آپ جہاں سب چیزیں فیل ہو جائیں, سب انگیجمنٹس فیل ہو جائیں, تو آپ وہاں دوبارہ بیٹھ کر پھر شروع کرتے ہو وہی نیگوشیشنز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ ہمارے بچوں کو مارتے ہیں, جو لوگ ان کو ایسیسری بن رہے ہیں, جو لوگ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں, ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بار بار 2 پالیسیز ہوں, ایک طرف سے ہمارے بچوں کو مار رہے ہوں اور دوسری طرف سے ہم کہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں گے. کہ ایک جو رول آف لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن, ڈسپلن, اپروچ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, سگنیفیکنٹ ہے, اور رول آف لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروانا جو ہے اٹ از آف اٹ موسٹ امپورٹنس. تو اس طرف چیزیں چلیں گی اور میک شور کرے گی گورنمنٹ کہ جو لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہوں, جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی جس طرح کہا کہ آئی ول چیک ان ٹو اٹ, اور جن کے ساتھ زیادتی ہے جو غلط اٹھایا گیا ہے, آئی ووڈ نیور ایڈوکیٹ دا ادر سائڈ. یہ بڑا میں نے سمپل, ہم لوگ سیاسی گھر سے تعلق ہے اور پوری زندگی ہم نے ہارڈ شپس دیکھی ہیں. ہم چھوٹے سے تھے تو اپنے گھروں میں ہم نے زیادتیاں ہوتے ہوئے کبھی کون پولیس نے اٹھا لیا, کبھی کس کو اٹھا لیا, کبھی ہمارے محلوں سے ایک پولیٹیکل اسٹرگل سے ہم گزر کے آئے ہیں. تو میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے اس کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی سوسائٹی میں جگہ ہونی چاہیے اور ان کو برید کرنے دینا چاہیے. جب آپ ان کو بند کر دیتے ہیں, جب آپ ان کا گلا گھونپ دیتے ہیں یا آپ ان کو چوک کر دیتے ہیں, تو آپ کی سوسائٹی اور پولرائز ہوتی ہے رادر دین بہتر. تو I believe in freedom also of expression and speech at the same time کہ ہم اپنے جو ملکی مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو ایٹ سٹیک نہ لے کے جائیں. ہم پاکستان کو ایٹ سٹیک نہ لے کے آئیں, ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ ایٹ سٹیک نہ آئیں, ہم اپنی ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں, ہم جلاؤ گراؤ نفرت تفریق کی بات نہ کریں, ہم توڑنے کی بات نہ کریں. تو یہ ایک بارڈر لائن ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے, جس کو ایڈریس کریں گے. اور جو امپلیمنٹیشن آف رولز ہیں, امپلیمنٹیشن آف جو لاز ہیں, وہ بڑے ضروری ہیں, اسپیشلی ایٹ دس ٹائم اینڈ اس حالات میں. مروہ صاحب ایک تو پی ٹی آئی کی اوور آل پالیٹکس ہے, لیکن آپ کیونکہ اس وقت مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پارٹی نے تو آپ کو نکالا ہوا ہے, تو آپ کچھ علیحدہ سے بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ جو نکالا ہوا ہے, یہ نکالے ہوئے کا سلسلہ تو پی ٹی آئی میں اب تو جاری ہو چکا ہے نا. کل بابر اعوان صاحب جو ایک سینئر وکیل ہیں, خان کے پرانے ساتھی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان کے نام پہ بھی اعتراض تھا کہ یہ مل ہی نہیں سکتا ہے. اب
یہ خان کا کتنا پرانا ساتھی ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو ابھی تک 2022 میں تو میاں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے. پھر انہوں نے فیصل چودھری کو سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور ایک اچھا بولتا ہے میڈیا پہ ان حالات میں پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتا تھا کہ جی ہم نے نکال دیا. یہ ریاست مدینہ ہے جس میں بغیر سنے آپ لوگوں کو اس طرح بے توقیر کرتے ہیں، پھر میڈیا پہ پورے پاکستان کو بتاتے ہیں. مجھے بھی اس طرح نکالا نا. یہ بے توقیر کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ کو سنا نہیں کسی نے؟ کس نے سنا ہے؟ بلایا نہیں کسی نے؟ نہ کسی نے بلایا ہے، نہ خان نے سنا ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ نکالا کیوں ہے. کوئی وجہ تو بتائے نا. یہ اتنی بھی تکبر اور انانیت اور یہ کوئی بھی کرے، حتیٰ کہ یہ پارٹی کے بانی چیئرمین کو اگر یہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے. کیونکہ جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو حضور کریم نے اور اسلام نے تو بتایا ہوا ہے کہ نو باڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. یہ پرنسپل آف لا ہے، لیٹن لینگویج آڈی الٹرم پارٹم، یعنی نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. کسی طرح بغیر سنے آپ انصاف کر سکتے ہیں. یہ نظام عدل جو ہیں یہ اسی لیے تو یہ جب آپ کے سامنے سنوائی ہوگی، آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ مجھے سن کے جو الزام دہندگان ہیں انہی کو سزا ملتی. تو اسی طرح فیصل چودھری کو نہ سنا ہے اور کیوں نکالا ہے؟ یہ فیصل چودھری روزانہ آ کے میڈیا پہ خان یا پی ٹی آئی کی باتیں کرتا ہے. آپ تو ایم این اے ہیں نا، تو اب کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے یا کسی اور سیاسی راہ کو اپنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ میں تو دیکھیں، میں کمزور آدمی تو ہوں ہی نہیں کہ میں کسی ان کے پیچھے ترلے منتیں کروں کہ مجھے لے، اور نہ اس میں کوئی انہوں نے جو ہیں دودھ اور شاد کی نہریں مجھ پہ بند کر دینی ہے. میں ایک آزاد منش آدمی ہوں. رول آف لا، قانون کی حکمرانی اور خان کی آزادی کے لیے اپنا موقف میں انفرادی طور پہ ادا کرتا رہوں گا، بولتا رہوں گا، چاہے پارلیمان میں ہو، باہر ہو، میڈیا پہ ہو. اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، قطعاً مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی جن کی اوقات کا مجھ سے زیادہ کس کو علم ہوگا. جب برا وقت آیا تھا تو دوربین سے یہ لوگ نظر نہیں آتے تھے، فون ہم ان کو کرتے تھے اور نکلتے ہی نہیں تھے. کون کس کو فون کرتے تھے؟ تو یہ تمام جو قیادت ہے. اب یہ میں چیلنج کر کے کوئی ایک ویڈیو دکھائیں جہاں انہوں نے اپنی کمپین کی ہو. کمپین میں ایم این اے بن گئے تو کہیں پہ یہ دکھا دے کہ ہم نے کہیں جلسے سے خطاب کیا ہو. اور نہ یہ کمپین کر سکتے تھے، نہ ورکر کو نکال سکتے، نہ ورکر کو ڈیفینڈ کر سکتے. کسی دوسری جماعت کو جوائن کرنے کا سوچ ہے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے. دیکھیں، جب تک یہ ایک چیز ہے جس کا میں قریب فیصلہ کروں گا. پی ٹی آئی کے چند اکاؤنٹ جو ہیں وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں اب سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا حل نکالوں. یا تو ایک حل یہ ہے کہ میں بھی اپنے بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں میرے ساتھ، میرے قبیلے کے بالخصوص لا کی طرح عمل ان کے لیڈروں کے ساتھ کروں. یہ اور جو ہیں چند لوگ ہیں جو سامنے مجھے پتہ ہے یہ جس طرح جو بھی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ابیوز کر رہے ہیں، یا تو ان کی قیادت کو اسی زبان میں جواب دے جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں. اور ان کے گالم گلوچ سے صرف اتنا نقصان ہوگا کہ میں جوابی کارروائی کروں گا اور نشانہ پھر ان کے لیڈرز ہوں گے، تاکہ نہ ان کے لیڈر سے مراد ہے پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ہوگی جو ان کے پیچھے ان کے تانے بانے ان کے سٹرنگز جلا رہے ہیں.